بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آرڈر مجھے رات کے 1 بجے موصول ہوا تھا۔ اس سے پہلے میں کبھی اس علاقے میں نہیں گیا تھا۔ ایک تو ویسے ہی آج آرڈرز نہیں ملے تھے، اس لیے میں جلد سے جلد یہ آرڈر پہنچانا چاہتا تھا۔ جلدی سے میں نے مطلوبہ مینیو کے مطابق کھانا پیک کروایا اور اسے اپنے ڈیلیوری باکس میں رکھا، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ جگہ پونے گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ میرا اچھا خاصا پیٹرول خرچ ہو جاتا، لیکن آرڈر بہت بڑا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کیش کے ساتھ ساتھ ٹپ بھی مل جائے گی۔ موٹر سائیکل دوڑاتا ہوا میں تیزی سے منزل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ میں کام سے گھبرانے والا نہیں تھا، اسی لیے تھکن کی پرواہ کیے بنا میں موٹر سائیکل دوڑائے تیزی سے چلے جا رہا تھا۔ بالآخر میں اس مکان کے سامنے پہنچ گیا، لیکن ہر طرف سناٹا اور تاریکی دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ بنگلہ بھی مکمل طور پر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا جہاں سے مجھے آرڈر موصول ہوا تھا۔ میں بلند آواز سے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر چلایا کیونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی میری نظر اندر کی طرف پڑی تو مجھے کمرے میں روشنی جلتی دکھائی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ آرڈر کرنے والا اندر ہی موجود ہے۔ ظاہر ہے اتنا بڑا آرڈر تھا، میں نے واپس بھی نہیں لے کر جا سکتا تھا۔ 2-3 دفعہ میں نے آواز دی، لیکن میری پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ تھک ہار کر میں اندر ہی چلا گیا، لیکن اندر ہر طرف کمروں کے بند دروازے دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ لیکن ایک کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر مجھے عجیب سا محسوس ہوا، جیسے وہاں کوئی رہ رہا ہو۔ میں غلط ایڈریس پر تو نہیں آ گیا؟ یہ دیکھنے کے لیے میں نے اپنے موبائل کو آن کیا۔ ایڈریس تو اسی بنگلے کا تھا۔ ابھی واپس پلٹنے ہی والا تھا کہ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو خوف سے اچھل پڑا۔ سامنے سفید لباس پہنے ایک لمبے بالوں والی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی، جس کے بال گھٹنوں تک آ رہے تھے۔ اتنی حسین لڑکی اور اس قدر خوبصورت بال میں نے شاید اپنی زندگی میں نہیں دیکھے تھے۔ میں پاگلوں کی طرح اسے دیکھتا رہ گیا۔ اچانک وہ زور سے کھانسنے لگی اور پھر وہیں ایک کرسی پر گر گئی تو کراہتے ہوئے کہنے لگی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، دیکھو پچھلے 3 دن سے بھوک سے تڑپ رہی ہوں۔ میں گھبرا کر کہنے لگا، میڈم آپ کا آرڈر لے آیا ہوں۔ میں نے ساری چیزیں اس کے سامنے رکھ دی جن سے لذیذ خوشبو آ رہی تھی۔ کھانا دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ پھر وہ بیچارگی سے کہنے لگی، وہ سب مجھے بند کر کے یہاں اکیلا چھوڑ گئے، دیکھو میرے پاس اب کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کتنا سارا کھانا کھا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سچ میں وہ 3 دن سے بھوکی ہے۔ کچھ اس کی خوبصورتی اور معصومیت، کچھ اس کے چہرے سے نظر آنے والی بیماری نے مجھے بے بس کر دیا۔ میں کس منہ سے شکریہ ادا کروں تمہارا؟ تم نے مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، اس بیمار لڑکی کا خیال کیا۔ وہ مسکرا کر میرا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ میں نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ اب میں سمجھ گیا کہ یہ مجھے پیسے دینے والی نہیں ہے۔ اچھا خاصا خوش ہو کر میں یہاں آیا تھا، لیکن اتنا ہی مایوس ہو کر جا رہا تھا۔ جیسے ہی میں بنگلے کے گیٹ کے باہر قدم رکھنا چاہ رہا تھا، اچانک گیٹ کے پاس پڑی ایک چیز پر میری نظر پڑی۔ میرے تو جیسے ہوش اڑ گئے۔ پہلے تو میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن جیسے ہی میں نے اس پر غور کیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام شاہد ہے۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ مجھ پر میری 3 بہنوں کی ذمہ داری تھی۔ وہ تینوں جوان تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ مجھ پر میری 3 بہنوں کی ذمہ داری تھی۔ وہ تینوں جوان تھی۔ میں بھی کالج میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ میری آنکھوں میں بڑے بڑے خواب تھے۔ میں پڑھ لکھ کر افسر بننا چاہتا تھا، لیکن میرے سارے خواب اس وقت ٹوٹ گئے جب اچانک ہی ابو جو دکان چلاتے تھے، ان کا دکان پر بیٹھے بیٹھے انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ جان کی بازی ہار گئے۔ مجھ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ 3 دن تو سوگ منانے میں ہی گزر گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ پھر اماں کہنے لگی کہ اب تم دن میں دکان پر بیٹھنا اور رات کو پڑھائی کرنا۔ میں گھر چلانے کی خاطر یہ سب کرنے کو تیار تھا، لیکن جیسے ہی دکان پر بیٹھا تو سارے قرض دار مجھے گھیر کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنا سارا سامان اٹھا لیا اور مجھے کہنے لگے، تمہارے باپ نے ہم سے بہت سارا ادھار سامان لے رکھا ہے، اب ہمیں وہ پیسے۔ جان نکل گئی۔ مجھے حساب کتاب کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا
क्योंकि उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 18 साल थी। तीनों बहनों और अम्मी का रो रो कर बुरा हाल था। उनका सदमा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। फिर छोटी बहनों को मैंने तसल्ली दी और कहने लगा, मैं तुम्हारा सहारा हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया था। सारी दुकान बेची, सारा कर्जा अदा किया और फिर अपने लिए काम तलाश करने लगा। दिन में फैक्ट्री में काम करता, जबकि रात में फूड डिलीवरी का काम करने लगा। ऐसे ही घर का गुजारा मुमकिन था, क्योंकि अभी भी अब्बू के चंद कर्जदार रहते थे। मैं नहीं चाहता था कि अब्बू की कब्र पर भी कोई बोझ आए, इसलिए मैं सारा कर्जा जल्दी उतारना चाहता था। फिर मैंने अपने दोस्त की मदद से उससे चंद हजार रुपए उधार लिए और एक मोटरसाइकिल खरीद ली। एक पुराना सा मोबाइल भी मैंने अपने पास रख लिया। उसकी मदद से मैं फूड डिलीवरी का काम बआसानी करने लगा। हर रोज़ मुझे चंद ऑर्डर मिल जाते, लेकिन आज जो ऑर्डर आया था उसने तो मेरी जान ही निकाल दी। उस वीरान बंगले में रहने वाली खूबसूरत लड़की जो बहुत बीमार थी, उसने मुझे खाने का ऑर्डर दिया, लेकिन एक पाई भी वापस ना दी। लेकिन जैसे ही मैं बंगले से बाहर आने लगा, मुझे गेट के पास एक खूबसूरत सोने की अंगूठी मिली जो खूब चमक रही थी। मैंने उसे उठाकर फौरन जेब में रख लिया। मैंने उसके बारे में किसी को भी नहीं बताया, लेकिन जब मुझे रात को मैं बिस्तर पर लेटा तो याद आया कि लड़की ने पैसे ना देने का बहाना कैसे बनाया। उसके पास मोबाइल वगैरह तो होगा, क्योंकि उसने मुझे ऑर्डर दिया था। अब मुझे ये सोचकर गुस्सा आ रहा था। दिल तो चाह रहा था कि अभी जाकर उससे पूछूं। फिर अचानक याद आया कि मुझे वहाँ से एक सोने की अंगूठी मिली है, तो मेरी आंखों में चमक आ गई। दूसरे दिन मैंने सुनार की दुकान पर जाकर वो अंगूठी फरोख्त कर दी। अंगूठी बहुत भारी हुई थी, उसकी मुझे अच्छी खासी रकम मिली थी। अब मैं उससे मोटरसाइकिल का कर्जा उतार सकता था जो मैंने अपने दोस्त से ले रखा था। यूं कुछ पैसे उसे दिए और बाकी पैसे मैंने अम्मा के हाथ पर रख दिए। अब मैं खुश था कि उसे एक ऑर्डर से मेरी थोड़ी परेशानी कम होगी। फिर से मैं अपनी फूड डिलीवरी के काम में मसरूफ़ हो गया, लेकिन मुझे कई रोज़ तक वो लंबे बालों वाली हसीना याद आती रही। न जाने उसकी बीमारी ठीक हुई होगी या नहीं। शक्ल से वो किस कदर बीमार लग रही थी, लेकिन थी कितनी खूबसूरत। मैं अक्सर रात को रेस्टोरेंट के बाहर खड़े उसके ख्यालों में खोया रहता। लेकिन एक दिन अचानक ही मेरे मोबाइल पर फिर से उसी बंगले से ऑर्डर आया। ऑर्डर मुझे मुतवज्जो करने लगा। दिल में ख्याल आया कि जाऊं या नहीं। उस दिन भी उस हसीना ने मुझे पैसे नहीं दिए थे। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन कहीं वो ज़्यादा बीमार ना हो, यही सोचकर मैंने मोटरसाइकिल में पेट्रोल चेक किया। इतना पेट्रोल था कि मैं वहाँ पर जाकर वापस भी आ सकता था। इसीलिए मैंने वो ऑर्डर निकलवाया और धड़कते दिल के साथ फिर से वहाँ जाने लगा। रात का वही 1 बज रहा था। उसी टाइम वो ऑर्डर करती, लेकिन मुझे याद आया कि वहाँ जाकर मेरी काफ़ी परेशानी ख़त्म भी हो गई थी उस अंगूठी की वजह से। क्या वो आज भी घर पर अकेली होगी? यही सोचते हुए मैं मोटरसाइकिल तेज़ी से भगा रहा था, लेकिन जैसे ही बंगले पर पहुँचा, ये तो देखते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। आज वहाँ खूब रोशनी थी। ऐसे लग रहा था जैसे चिरागां हो रहा है, जैसे किसी की सालगिरह मनाई जा रही हो, क्योंकि आज भी मुझे हज़ारों की तादाद में ऑर्डर मिला था। मैं घबरा कर बाहर खड़ा रहा। फिर मैंने बंद दरवाजे पर दस्तक दी। ऑर्डर लेने वाली एक औरत आई जो बहुत खूबसूरत थी, जिसने साड़ी पहन रखी थी। वो मुझे सर से पाँव, जवान, बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, गुड, ये कहकर वो खाना लेकर अंदर चली गई, जबकि मैं पागलों की तरह उस बंगले को देख रहा था। चंद दिन पहले जिस तरह वीरानी और सन्नाटा छाया था, ऐसे लगता जैसे सालों से उसमें कोई भी न रहता हो। लेकिन आज यहाँ पर खूब हंगामा था। थोड़ी देर बाद किसी की सालगिरह मनाने की आवाज़ आई, जबकि मैं पैसों के इंतज़ार में वहीं खड़ा था। फिर एक आदमी आया और मुझे पैसे देकर चला गया। साथ ही उसने मुझे 200 रुपये टिप के तौर पर भी दिए। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन मैं ये नहीं पूछ सका कि वो लड़की कहाँ है जिसने मेरी नींदें आराम कर दी थी। मैं मायूस सा हुआ था, हालांकि 200 रुपये टिप की भी मुझे खुशी नहीं हुई। फिर मैं मोटरसाइकिल वापसी के लिए भगाने लगा और उस वीरान रास्ते पर गुजरते हुए मुझे अब डर भी लग रहा था। लेकिन अचानक मेरी नज़र सड़क के दाएं तरफ एक दरख्त पर पड़ी। उसके नीचे बैठी लड़की को देखकर मेरे होश उड़ गए।
جس کے لمبے لمبے بال اس کی پشت پر بکھرے تھے۔ وہ زمین پر ایسے بیٹھی تھی جیسے اس کا کوئی اور ٹھکانہ نہ ہو۔ میں حیران بھی تھا کہ یہ لڑکی کون ہے۔ جیسے ہی میں اس کے پاس گیا تو حیرت سے اچھل پڑا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھی جو درخت کی نیچے بیٹھ کر رو رہی تھی، لیکن اس کا سرخ چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو اس نے آنسو بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور روتے ہوئے کہنے لگی، انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، دیکھو اب میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں، میں بالکل اکیلی ہوں، میں کہاں جاؤں؟ کاش میں مر جاتی، میں اتنی بیمار ہوں لیکن کسی کو میرا خیال نہیں آیا۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ اب میں سوچنے پر مجبور ہوا لڑکی کو ساتھ لے کر جاتا تو پھر محلے والے باتیں کرتے کہ دیکھو اس کے کندھے پر 3 جوان بہنوں کی ذمہ داری ہے اور یہ کسی لڑکی کو ساتھ لے آیا، لگتا ہے اس کو شادی کی اپنی بہت جلدی ہے۔ ایسی کئی سوچیں میرے دماغ میں آ رہی تھی۔ اب میں پریشان سا ہوا، لیکن اچانک وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، مجھے کھانا کھلا دو، مجھے بہت شدید بھوک لگ رہی ہے۔ یہ دیکھو میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں لیکن بہت سارا زیور ہے۔ اچانک اس نے اپنے ہاتھ میں موجود بیگ سے ایک پوٹلی نکال کر مجھے دکھائی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ زیورات سے بھری ہوئی تھی۔ بھلا اتنی ساری دولت اس کے پاس کہاں سے آئی؟ میں حیرت سے اس سے کہنے لگا، یہ تم کہاں سے لائی ہو؟ تو وہ غصے سے کہنے لگی، انہوں نے مجھے گھر سے نکالا تو ان کے سارے زیورات لے کر بھاگ آئی۔ اچھا ہے اب وہ پائی پائی کو ترسیں گے۔ اس کی آنکھوں میں بلا کا غصہ تھا، لیکن میں سوچنے لگا کہ اس سے یہ اپنی زندگی تو بہت اچھی گزار لے گی، اسی لیے میں نے اسے بہت اچھا سا کھانا کھلایا۔ پھر وہ کہنے لگی، بس تم جو سامنے گھر ہے مجھے وہیں اتار دینا۔ میں حیرت سے اس گھر کو دیکھ رہا تھا جو اندھیروں میں ڈوبا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا، کیونکہ اس گھر کے دروازے پر تالا لگا تھا۔ تم یہاں کیسے رہو گی؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں رہتا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میں ابھی بیمار ہوں، میں کہیں بھی رہنے کے قابل نہیں ہوں۔ تم نہیں جانتے میری بیماری کے بارے میں، لیکن یہ گھر میری نانی کا ہے، میں یہاں پر آرام سے رہ لوں گی۔ میں حیرت سے اس کی بات سن رہا تھا۔ پھر وہ اس گھر کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ اسے باحفاظت اس گھر میں چھوڑ کر اب میں بھی گھر چلا آیا۔ اب مجھے 3 بج گئے تھے، لیکن میری چھوٹی بہن میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ وہ ہر روز مجھے کھانا نکال کر دیتی۔ میں اس سے کہنے لگا کہ اماں کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ مجھ سے باتیں کرنے لگی، ساتھ ہی کہنے لگی کہ بھائی فوڈ ڈیلیوری کا کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس کام میں آپ نے خود کو الجھا دیا ہے، دیکھیں آپ کی نیند بھی پوری نہیں ہوتی، اب صبح اٹھ کر آپ فیکٹری چلے جائیں گے۔ اسے میرا بہت خیال تھا۔ میں مسکراتے ہوئے اسے کہنے لگا، محنت کرنے سے ہی حالات بدلتے ہیں، انشاءاللہ ہمارے بھی حالات بدل جائیں گے۔ جس دن تم تینوں کی شادی ہو گئی تو سمجھ لینا کہ میری ساری پریشانیاں ختم۔ وہ ناراضگی سے کہنے لگی، اس کا مطلب ہے کہ بھائی ہم تینوں آپ پر بوجھ ہیں۔ میں نے بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، بہنیں بوجھ نہیں ہوتی بلکہ ذمہ داری ہوتی ہیں، تم تینوں میری ذمہ داری ہو، اور اماں بھی۔ میں نے تم لوگوں کے لیے بہت بڑے خواب دیکھے ہیں۔ میں بڑے پیار سے اسے سمجھا رہا تھا۔ پھر کھانا کھا کر لایا تھا۔ نہ جانے وہ اپنی نانی کے گھر میں اکیلی کیسے رہ رہی ہوگی۔ اگلے دن صبح معمول کے مطابق میں فیکٹری گیا اور پھر شام کو فوڈ ڈیلیوری کے کام پر روانہ ہو گیا۔ آج مجھے 3-4 آرڈر مل گئے تھے، 300-400 روپے ہاتھ لگے۔ ابھی گھر جانے کی سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ میں حیرت سے اچھل پڑا۔ غیر مقامی نمبر تھا، لیکن یہ ایڈریس تو مجھے جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ یہ کہاں کا ایڈریس ہے۔ پھر میں نے وہ آرڈر اٹھایا اور مطلوبہ ایڈریس کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں اسی گھر کے سامنے کھڑا تھا جہاں وہ خوبصورت لڑکی اپنی نانی کے گھر کا کہہ کر اندر گئی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اسی نے آرڈر کیا ہے۔ آج پھر پورا گھر تاریکی میں ڈوبا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ وہ لڑکی جو بہت بیمار ہے، یقیناً کھانا پکانے کی محتاج ہے، جبھی تو آرڈر دے کر کھانا منگواتی ہے۔ پھر جیسے ہی دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ وہ صحن میں ہی بیٹھی اپنے لمبے بال بکھیرے مجھے سر اٹھا کر دیکھتے ہوئے کہنے لگی، مجھے یقین تھا کہ تم یہ کھانا لے کر آؤ گے۔
उसकी आंखों में चमक थी और वो दरख्त से टेक लगाए बैठी थी। मुझे कुछ घबराहट होने लगी। पूरे घर में अजीब वीरानी छाई थी। फिर मैंने सारा खाना उसके सामने रखा और पैसों का मुतालबा भी ना किया। मैं जानता तो था कि उसके पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही मैं घर से बाहर जाने लगा तो उसने मुझे आवाज़ देकर रोका। मेरे पास पैसे तो नहीं है, ये लो, ये चेन लेके जाओ, सोने की है। मैं हैरान रह गया और कहने लगा, मैडम मेरे इतने पैसे नहीं बनते, ये चेन तो बहुत कीमती है, इसे आप रख लें, मैं पैसों का बिल खुद ही दे दूंगा। लेकिन मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी। बहुत ही खूबसूरत, मुझसे तो उसकी तरफ देखा भी नहीं जाता था, लेकिन उसने ज़बरदस्ती वो चेन मेरे हाथ में थमा दी। अब मेरा दिल तो खुशी के मारे उछल रहा था। बहुत कीमती चेन मेरे हाथ लगी थी। जो पैसे मैंने कमाए थे उसी में से मैंने खाने का बिल दिया और घर चलाया। अम्मा कहने लगे कि राशन ख़त्म होने वाला है बेटा, तुम्हारी तनख्वाह मिलने में तो अभी 10 दिन है। वो बड़ी परेशान दिखाई दे रही थी। फिर छोटी बहन कहने लगी, अम्मा तू भाई को परेशान करती है, सिलाई के पैसे आएंगे तो राशन डलवा लेना। मैं मुस्कुराते हुए कहने लगा, नहीं अम्मी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पैसों का बंदोबस्त हो गया है। अगले दिन मैंने अम्मा के हाथ पर 20,000 रुपये रखे और बाकी पैसों का मैंने कर्जा उतार दिया। अम्मा का चेहरा खुशी से चमक उठा। वो बहुत खुश लग रही थी। मैं भी उन्हें ऐसे ही खुश देखना चाहता था। अब मेरी बाइक भी बहुत पुरानी हो गई थी, क्योंकि मैंने इस्तेमाल शुदा बाइक ली थी। इसलिए 12 बजे के वक्त मैं एक बहुत दूर के इलाके में ऑर्डर पहुंचा कर आया, लेकिन सुनसान रास्ते पर मेरी मोटरसाइकिल ख़राब हो गई। अब मैं परेशान चेहरा लिए खड़ा था कि उस जगह पर तो किसी का मैकेनिक का मिलना भी नामुमकिन था। हर तरफ तारीकी और अंधेरा देखकर मुझे खुद भी डर लग रहा था। हालांकि मैं डरने वालों में से नहीं था, लेकिन ये रास्ता बहुत सुनसान था। थोड़ी देर में मुझे पायल की छन छन की आवाज़ सुनाई दी तो मैं हैरान रह गया। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? ऐसे लग रहा है इस वीराने में कोई लड़की इस तरफ आ रही है। मैं जल्दी से आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद सामने ही 2 औरतें आती दिखाई दी, लेकिन वो जैसे ही करीब आई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो कोई और लड़की नहीं बल्कि वही थी, लंबे बालों वाली। उसके साथ एक बूढ़ी औरत भी थी, लेकिन वो यकीनन उसकी शायद नानी हो। लेकिन ये इस जगह पर क्या कर रही हैं? फिर वो अपनी नानी से कहने लगी, ये देखें, ये वही नौजवान है जो मुझे बीमारी की हालत में खाना लाकर खिलाता था। कितना अच्छा है ये। वो प्यार भरी नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। मुझे अजीब सा लगा। फिर उसकी नानी ने अचानक मेरे सर पर हाथ रखा। उनका हाथ ऐसा था जैसे कोई अंगारा हो। मैं एकदम से उछल पड़ा तो वह मुस्कुराते हुए कहने लगी, घबराओ मत, चलो हमें अपनी मोटरसाइकिल पर थोड़ी आगे तक छोड़ दो। मैं घबरा कर कहने लगा, लेकिन मोटरसाइकिल ख़राब है, मैं खुद भी परेशान हूँ। फिर वह लड़की गौर से मोटरसाइकिल को देखते हुए कहने लगी, लगता तो नहीं है कि ये ख़राब है, तुम एक बार इसे चला कर देखो। उनके कहने पर मैंने जैसे ही मोटरसाइकिल स्टार्ट की तो वो बिल्कुल ठीक ठाक चलने लगी। मैं खुद भी हैरान परेशान सा मोटरसाइकिल पर बैठा था। वैसे भी उस रास्ते पर आते जाते मुझे बहुत डर लगता, क्योंकि आजकल वैसे ही कराची शहर के हालात ख़राब थे। मैं जानता था कि वो कहाँ रहती हैं, इसलिए बेफिक्री से मोटरसाइकिल चलाता रहा। लेकिन अचानक पीछे से आवाज़ आई। मैंने मोटरसाइकिल रोका। फिर मैंने मोटरसाइकिल रोक कर देखा। जैसे ही पलट कर देखा तो उस लड़की की नानी गायब थी, जबकि वो अकेली उस पर बैठी थी। मैं हैरत से उससे पूछना चाहता था कि तुम्हारी वो बूढ़ी नानी कहाँ गायब हो गई, लेकिन ये कहने की हिम्मत ना कर सका। चुपचाप मोटरसाइकिल चलाता रहा। फिर उसे उसी घर के सामने उतारा। वो दूर तक मुस्कुराती नज़रों से मुझे देखती रही, लेकिन न जाने क्यों आज खौफ के मारे मुझे पसीने आ रहे थे। उसी गैर फितरी चीज़ का एहसास शिद्दत से हो रहा था। फिर अब तो जैसे मेरे दिन बदलने लगे। हर दूसरे दिन उस लड़की के घर की तरफ से मुझे ऑर्डर मिलता और मैं वहाँ ऑर्डर रात के 1 बजे पहुँचाने चला जाता। वो मुझे पैसे तो नहीं देती थी, लेकिन मुझे माला माल करती चली गई। कभी सोने का कंगन तो कभी सोने की अंगूठी। जितना भी उसके पास पोटली में जेवर था, ऐसे लग रहा था कि वो सारा मुझ पर खर्च कर देगी। लेकिन एक दिन जब मेरी सालगिरह का दिन था, मेरी छोटी बहनों ने जिद की कि भाई हमें केक काटना है, आपकी सालगिरह है। मैंने उन्हें मना करना चाहा, क्योंकि हमारा गरीब घराना ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी।
اب میں نے ان کے کہنے پر گھر میں چھوٹی سی سالگرہ منائی، لیکن اچانک ہی اس لڑکی کا خیال آیا جو ہمیشہ اس نے ہم پر مہربانی کر دی تھی۔ آج میں فوڈ ڈیلیوری کے کام پر تو نہیں گیا تھا، لیکن جیسے ہی سارے گھر والے سو گئے میں رات کے 11 بجے گھر سے نکلا اور اچھا سا کھانا آرڈر کیا اور ایک کیک کراتا اس کے گھر کے سامنے کھڑا تھا، لیکن سامنے سے گزرتے ایک شخص نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور کہنے لگا، بھائی یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کڑک لہجے میں پوچھا تو میں گھبرا گیا۔ میں اسے کیسے بتاتا کہ یہاں ایک نوجوان لڑکی سے ملنے آیا ہوں جو اس گھر میں اکیلی رہتی ہے۔ میں نے بہانہ بنا دیا اور کہنے لگا کہ اس گھر سے مجھے آرڈر آیا ہے کھانے کا، میں ایک رائڈر ہوں۔ یہ سن کر وہ زور سے ہنسا اور کہنے لگا، کس کو بے وقوف بناتے ہو؟ اس گھر میں کون رہے گا؟ کیا تمہیں جن بھوت آرڈر کرتے ہیں؟ اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا بھائی، یہ خالی پڑا ہے، ہو سکتا ہے تم غلط ایڈریس پر آ گئے ہو۔ میں حیرت سے اس آدمی کی طرف دیکھتا رہا، پھر دل میں خیال آیا کہ وہ لڑکی تو اکیلی رہتی ہے یہاں، یقیناً ان سب لوگوں سے چھپ کر رہتی ہوگی، کہیں لوگ اسے تنگ نہ کریں۔ یہی سوچ کر میں نے اس کی بات پر سر ہلایا اور جلدی سے کہنے لگا، ہاں سر، مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ میں غلط ایڈریس پر آ گیا ہوں، لیکن میں پھر سے کھول کر پوچھ لیتا ہوں کہ ان کا گھر کہاں ہے۔ میں نے ایسے ہی بہانے سے اپنے موبائل پر نمبر ملایا تو وہ آدمی سر ہلاتا ہوا جانے لگا، لیکن جاتے جاتے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، دھیان رکھنا، اس گھر کے آس پاس بھی نہ بھٹکنا، یہ گھر پچھلے 20 سال سے خالی پڑا ہے، اس گھر کے بارے میں بہت بڑی کہانیاں مشہور ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، جبکہ میں نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا۔ میں اب جیسے ہی دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر ایک کمرے میں روشنی چمک رہی تھی، جبکہ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اس کمرے میں جھانک کر دیکھا تو میرے تو ہوش اڑ گئے۔ سامنے کا منظر بڑا عجیب تھا۔ وہ اپنے لمبے لمبے بال لیے آئینے کے سامنے بیٹھی تھی اور رہی تھی، پھر بغیر مڑے کہنے لگی، مجھے یقین تھا کہ تم آج ضرور آؤ گے، تمہارے قدموں کی آہٹ پہلے ہی میرے دل کے قریب پہنچ گئی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی، پھر تیزی سے پلٹ کر مجھے دیکھنے لگی۔ میرا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا، نہ جانے کیوں میں اتنا گھبرا رہا تھا، شاید اس کے کیے ہوئے احسانوں کی وجہ سے۔ پھر میں اسے کہنے لگا کہ آج میری سالگرہ ہے اور میں یہ سالگرہ تمہارے ساتھ منانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی۔ پھر میں نے کیک کاٹا اور اپنے ہاتھوں سے اسے کیک کھلایا۔ پھر میں جو کھانا لے کر آیا تھا وہ بہت ہی لذیذ تھا، اس کی خوشبو چاروں طرف پھیل گئی۔ ابھی وہ کھانا کھا ہی رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنے عقب میں بھاری آواز سنائی دی، یہ کیا اکیلے اکیلے اتنے مزے کا کھانا کھا رہے ہو؟ دیکھو ہم سے تو پوچھا بھی نہیں۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ ایک اجنبی عورت اور مرد میرے بالکل پیچھے کھڑے تھے، جبکہ ایک بوڑھی عورت وہی تھی۔ مرد میرے بالکل پیچھے کھڑے تھے، جبکہ ایک بوڑھی عورت وہی تھی جو اس رات مجھے ملی تھی۔ اس کی نانی کے روپ میں وہ تینوں مجھے غصے سے گھور رہے تھے۔ تبھی وہ لڑکی کہنے لگی، کتنی دفعہ کہا ہے کہ اس طرح سے کسی کے سامنے نہ آیا کرو، میرا شوق ہے، مجھے پورا کرنے دو، ہمیں تو یہ کھانے دو۔ اچانک وہ کھانے پر جپٹ پڑے۔ ان سب نے مل کر لمحے بھر میں سارا کھانا ختم کر دیا۔ پھر وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کل بھی ایسا کھانا لے کر آنا۔ یہ سن کر لڑکی زور سے ہنسی اور کہنے لگی، یہ صرف میرے لیے کھانا لے کر آتا ہے، بدلے میں اسے اپنے زیور دے رہی ہوں۔ اس کی ماں غصے سے کہنے لگی، کیوں اپنی دولت سے محروم ہو رہی ہو؟ اس کھانے کے پیچھے، اس ذائقے نے تو تجھے پاگل کر دی ہے۔ اب سب میں لڑائیاں ہو رہی تھی، جبکہ میں حیران تھا کہ ان کی تو مجھے آہٹ بھی سنائی نہیں دیتی، پھر یہ کہاں چھپ کر بیٹھے تھے۔ میں جلدی سے باہر نکل آیا، وہاں سے تیز تیز بول تھی کہ میں کچھ بھی سمجھ نہیں پایا کہ آخر یہ خاندان اتنا عجیب کیوں ہے۔ اب میں نے اپنا سارا قرضہ اتار دیا۔ اس لڑکی نے مجھ پر احسان کیا تھا، میں تو معمولی سا کھانا اسے پہنچاتا تھا، لیکن وہ بدلے میں ان سے زیورات دیتی مجھے، اور انہیں بیچ کر میں اپنا سارا قرضہ اتار دیتا اور اپنی ایک موٹر سائیکل بھی خرید لی تھی۔ لیکن ابھی مجھ پر بہت ساری ذمہ داریاں تھیں اور میں ان کو اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ابھی مجھے اپنی بہنوں کی شادی کرنی ہے، لیکن ایک دن مجھے اسی گھر سے آرڈر ملا تو وہ آدھی رات کو ہی مجھے آرڈر کرتی تھی، اسی لیے میں تیزی سے سارا آرڈر لے کر اس گھر کے سامنے پہنچ گیا۔ آج پھر اس گھر میں سناٹا تھا،
لیکن آج میں نے عجیب منظر دیکھا جب اس گھر کے سامنے موجود ایک کھڑکی سے ایک دوسری لڑکی کو جھانکتے دیکھا۔ وہ لڑکی مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے اس نے خوفناک منظر دیکھ لیا۔ پھر میں سارا کھانا لے کر اندر چلا گیا۔ وہ مجھے کبھی اندر آنے سے منع نہیں کرتی تھی، لیکن آج وہ اکیلی بیٹھی تھی۔ میں اس سے کہنے لگا کہ تمہارے گھر والے کہاں چلے گئے؟ تم نے کبھی بتایا نہیں کہ تمہارے علاقے میں یہاں اور بھی کوئی رہتا ہے۔ وہ بیزار ہو کر کہنے لگی، میں انہیں منع کرتی ہوں کہ میرے پاس نہ آیا کرو، جب وہ آتے ہیں مجھے گھر چھوڑنا پڑتا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں حیرت سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ گڑبڑا کر کہنے لگی، کچھ نہیں، بس تم اس بات کو نہیں سمجھو گے۔ یہ کہتے ہی اس نے سارا کھانا کھول کر اپنے سامنے رکھا اور ایسے کھانے لگی جیسے کئی دن سے بھوکی ہو۔ پھر میں اس سے کہنے لگا کہ تم بیمار کیوں ہو گئی ہو؟ وہ اداسی سے کہنے لگی، پہلے جو ایک لڑکا کھانا لے کر آتا تھا اس نے مجھے خراب کھانا دیا، اسی وجہ سے میں بیمار ہو گئی، لیکن تم یہ کھانا بہت اچھا لے کر آتے ہو۔ وہ بڑے مزے سے سارا کھانا چند منٹوں میں کھا گئی۔ پھر جیسے ہی میں جانے لگا اس نے مجھے روک لیا اور کہنے لگی، اپنا معاوضہ نہیں لوگے؟ آج اس نے اپنا قیمتی ہار میرے حوالے کیا۔ میں جھجکتے ہوئے کہنے لگا، نہیں، میں یہ نہیں لینا چاہتا، یہ سب تمہارا ہے۔ یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسی اور کہنے لگی، میں ایسے کئی خزانوں کی مالک ہوں، تم نہیں جانتے کہ میں کتنی امیر ہوں۔ اس گھر میں رہنا تو میری مجبوری ہے، کیونکہ اس گھر پر کسی کی نظر نہیں پڑتی۔ وہ عجیب الجھی باتیں کر رہی تھی۔ میں وہ ہار لینا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اندر سے میری بھی مجبوری تھی۔ مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے ہار لے لینا چاہیے، لیکن میں کیا جانتا تھا کہ یہ ہار میری قسمت بدل دے گا۔ پھر جیسے ہی میں اسے گھر لے گیا تو میں نے اسے اپنے کمرے میں موجود دراز میں رکھ دیا، لیکن رات کو کسی کام سے میں دراز کھولنے لگا تو رات کی تاریکی میں وہ چمکتے ہوئے خوبصورت موتی مجھے حیران کر گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ہیرا چمک رہا ہو۔ اب میں اٹھا کر بار بار اسے دیکھ رہا تھا کہ اتنا قیمتی موتی ایسے کیسے چمک رہا ہے۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا، بھلا یہ ہار اتنا قیمتی ہو سکتا ہے؟ تبھی میں نے دوسرے دن وہ ہار کا ایک موتی اپنی جیب میں رکھا اور اسے سونار کے پاس لے گیا۔ سونار اس موتی کو غور سے دیکھتا رہا اور کہنے لگا، یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ میں کہنے لگا کہ یہ مجھے میری ماں نے دیا ہے، اس نے برسوں سے یہ نشانی سنبھال کر رکھی ہوئی تھی، میں نے اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ یہ ہیرا تو بہت قیمتی ہے، جو ایسی جگہ ملتا ہے جہاں پر کوئی بھی نہیں جا سکتا، یہ دنیا میں بہت نایاب ہے۔ یہ سنتے ہی مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ پھر وہ کہنے لگا، اچھا ہوا تم میری دکان پر لے آئے، اس کی کیا قیمت وصول کرو گے؟ جو آپ کو مناسب لگے آپ لے لیں۔ مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ کتنے کا ہے، لیکن جب اس نے مجھے لاکھوں روپے تھمائے، میں اس رقم کو لیتے ہوئے میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ اب میں ان سارے پیسوں کو گھر لے آیا، جبکہ امی اور بہنیں پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان پیسوں کو دیکھ رہی تھی۔ امی روتے ہوئے کہنے لگی، سچ سچ بتا، کیا تو نے ڈاکہ مارنا شروع کر دیا ہے کہ کسی بینک کو لوٹ کر آیا ہے؟ میں گھبرا کر کہنے لگا، نہیں اماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بھلا میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے ساری زندگی حلال کمایا ہے، دن رات محنت کی ہے، تب جا کر گھر چلایا ہے، لیکن یہ پیسے کہاں سے آئے؟ امی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب میری بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ میں کیسے اس لڑکی کا نام بتاؤں۔ میں سر جھکا کر کہنے لگا، یہ مجھے ایک امیر زادی نے ہار دیا تھا، میں نے اسی کا ایک موتی بیچا، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ ہار ہیروں کا ہوگا۔ میری بہنیں کہنے لگی، بھائی آپ کیسی کہانی سنا رہے ہیں؟ ایسا تو صرف فلموں یا کہانیوں میں ہوتا ہے۔ میں گھبرا کر کہنے لگا، یہی سچ ہے۔ اب ان کے چہروں پر خوشی کی کیفیت تھی۔ میں نے وہ سارے قیمتی ہیرے سنبھال کر رکھ لیے۔ لمحے بھر میں ہماری قسمت جہیز کی آس میں کب سے گھر میں بیٹھی ہیں، لیکن اماں کہنے لگی، تو اس لڑکی کو ضرور گھر لے آنا، میں اس کا شکریہ ادا کروں گی، یقیناً وہ بہت بڑے دل کی مالک ہے، جو تو جیسے غریب لڑکے پر اس نے رحم کھایا۔ میں بھی خوش تھا۔ پھر دوسرے دن میں اس کے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازے پر دستک دی تو دروازے پر تالا لگا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر سامنے سے گزرتے ایک لڑکے سے کہنے لگا، اس گھر میں جو لوگ رہتے تھے وہ کہاں گئے؟ وہ حیرت سے کہنے لگا، کون سے لوگ بھائی؟ یہ گھر تو کافی سالوں سے خالی پڑا ہے، اور کیا آپ کو معلوم نہیں؟ دیکھیں آس پاس کے گھر بھی اس وجہ سے خالی ہو چکے ہیں۔
لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ میں حیران ہو کر اس سے پوچھنے لگا۔ ارے بھائی کیا بتاؤں آپ کو، اس گھر میں تو جنات کا خاندان رہتا ہے، انہی کی وجہ سے سب لوگ پریشان رہتے ہیں۔ کئی بار عام لوگوں کو بلا کر یہ گھر خالی کروانے کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ جنات چلے جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں۔ سنا ہے یہاں ایک لڑکی ہے، کئی بار عام لوگوں کو بلا کر یہ گھر خالی کروانے کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ جنات چلے جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں۔ سنا ہے یہاں ایک لڑکی کے روپ میں جن زادی رہتی ہے جو رات کو چھتوں پر گھومتی ہے، ایسی خوشبو لگاتی ہے کہ دور تک لوگوں کے گھروں میں جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ لیکن آپ نے یہاں سے دیکھا ہے؟ وہ عجیب عجیب کہانی سنا رہا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں اس سے کہنے لگا، لیکن یہاں تو ایک خوبصورت لڑکی رہتی ہے، وہ اکثر کھانے کا آرڈر کرتی ہے۔ وہ زور سے ہنسا، پھر کہنے لگا، وہ یقیناً بھوتنی ہوگی جو آپ کو کھانے کا آرڈر کرتی ہے۔ آپ کو کیا وہ پیسے بھی دیتی ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اسے کیسے بتاتا کہ وہ پیسے نہیں بلکہ زیورات دیتی ہے؟ اب جو کہانی میرے سامنے آئی تھی اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں پاگلوں کی طرح تھا، کسی ہارے ہوئے وجود کی طرح کھر گیا۔ ہمارے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ میں ان کی بات کا کیا جواب دیتا؟ خاموشی سے جا کر کمرے میں لیٹ گیا۔ پھر میں نے بہنوں کا جہیز جمع کرنا شروع کیا۔ گھر کے حالات بدلے تو رشتے بھی آنے لگے۔ بہنوں کے لیے بہت اچھے رشتے آ گئے، لیکن دوبارہ پھر کبھی مجھے اس گھر سے آرڈر نہیں ملا۔ میں دن میں بھی جاتا اور رات میں بھی، لیکن ہمیشہ وہ گھر مجھے بند ملتا۔ عجیب پہلی کی طرح لڑکی تھی جو نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ لیکن اب میں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ میں نے ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ کھولا، خدا کا نام لے کر وہ شروع کیا تو خوب چلنے لگا۔ میں پوری محنت کر رہا تھا، اپنا کاروبار بھی کر رہا تھا، دوسری طرف گھریلو معاملات بھی دیکھ رہا تھا۔ پھر دونوں بہنوں کی دھوم دھام سے شادی کی، لیکن آج تک مجھے اس لڑکی کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئی۔ اس بات کو 2 سال گزر گئے۔ اب میرا چھوٹا سا ریسٹورنٹ خوب ترقی کر گیا تھا، کیونکہ میری شروع سے ہی خواہش تھی کہ میں اپنا ایک ریسٹورنٹ بناؤں گا، اور کھانا پکانے والے ریسٹورنٹس یہ تھے، ایسے ہی میں بھی امیر بننا چاہتا تھا۔ میرا یہ خواب پورا ہو گیا تھا۔ اب فوڈ ڈیلیوری والے رائڈر میرے ریسٹورنٹ کے باہر کھڑے رہتے تو مجھے اپنا ماضی ان میں دکھائی دیتا۔ آج ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جبکہ میں ریسٹورنٹ کے باہر کھڑا تھا۔ تبھی ایک لڑکے کو پریشان دیکھا، وہ کسی لوکیشن کو لے کر پریشان تھا۔ پھر میرے پاس آ کر کہنے لگا، سر یہ لوکیشن دیکھیں کہاں سے ہیں، یہاں سے مجھے بہت بڑا آرڈر ملا ہے۔ جیسے ہی میری لوکیشن پر نظر پڑی تو میں حیران رہ گیا۔ یہ تو اسی بنگلے کا ایڈریس تھا جہاں پہلی بار میں فوڈ ڈیلیوری کرنے گیا تھا، اور وہاں وہ بیمار لڑکی نظر آئی تھی۔ اب میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں اس سے کہنے لگا کہ یہ آرڈر میں پہنچا کر آتا ہوں، لیکن میں پیسے تمہیں دوں گا۔ تو وہ حیرت سے کہنے لگا، لیکن سر آپ کیسے جائیں گے اپنا ریسٹورنٹ چھوڑ کر؟ میں کہنے لگا کہ یہاں میرا جانا بہت ضروری ہے، اس ایڈریس پر میں بہت دفعہ جا چکا ہوں۔ میں جلدی سے وہاں پہنچنا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر فوڈ آرڈر کرنے والے وہ لوگ کون ہیں، کیا یہ وہی لڑکی ہوگی؟ جیسے ہی میں بنگلے پر پہنچا تو مجھے دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ آرڈر لینے والا ایک شخص آیا تھا۔ پھر اس نے مجھے ٹپ بھی دی اور پیسے بھی، لیکن جیسے ہی وہ جانے لگا اچانک میں نے اسے آواز دے کر روکا۔ میں اسے کہنے لگا، معاف کیجیے گا، لیکن سنا تھا کہ یہاں پر ایک لڑکی رہتی ہے، بالکل اکیلی، اکثر ہی مجھے یہاں آرڈر کر کے کھانا منگواتی تھی، لیکن کئی سال ہو گئے اب دکھائی نہیں دی۔ اس آدمی نے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہنے لگا، یہ بات مجھے کافی لوگ کر چکے ہیں۔ دیکھو بھائی، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں وہ انسانی نظر سے چھپے ہوتے ہیں، تم بھی اس بات کو جانے دو۔ کیا اس لڑکی کے ملنے کے بعد تمہاری زندگی بدلی؟ تو میں خاموش ہو گیا۔ پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگا کہ اکثر خالی گھروں میں جنات آ کر بس جاتے ہیں، ہو سکتا ہے اس لڑکی کا تعلق بھی ایسے ہی ہو۔ ویسے بھی جب ہم نے بنگلہ خریدا تھا تو بہت سے لوگوں نے ڈرایا کہ یہاں جنات کا خاندان رہتا ہے، آپ اسے نہ خریدیں، لیکن ہم نے ان کی بات نہیں مانی۔ آج خدا کا شکر ہے ہم بڑے آرام سے اس گھر میں رہتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر اندر چلا گیا، جبکہ میں ڈھیلے قدموں سے واپس موٹر سائیکل کی طرف چلا جا رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے آج میری زندگی کا کوئی عجیب و غریب واقعہ پیش آ گیا ہو۔ مجھے خود بھی اپنے معاملات سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ امی جب بھی مجھے کہتی کہ میں شادی کر لوں تو میرے دل میں صرف اسی لڑکی کا خیال آتا، میری آنکھوں کے سامنے اسی کا چہرہ آتا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ پچھلے 2 سال سے میں اس کی تلاش کرتا جا رہا تھا، لیکن آج اس آدمی نے مجھے خاموش کروا دیا۔
پھر اچانک اسی ویران جگہ پر آ کر میری موٹر سائیکل خراب ہو گئی۔ میں جو ایک لڑکے سے لے کر آیا تھا، میں حیران تھا کہ یہاں پر کیسے خراب ہو گئی، جبکہ موٹر سائیکل بالکل بھی خراب نہیں تھی۔ میں اسے ٹھیک کرنے میں لگا تھا کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے آواز سنائی دی، کیسے ہو لڑکے؟ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ میرے سامنے ہی کھڑی تھی۔ آج پھر سفید کپڑوں میں ملبوس اس کے لمبے لمبے بال زمین کو چھو رہے تھے۔ رات کی تاریکی میں وہ کھڑی بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ میں گھبرا کر اسے کہنے لگا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں کئی سال سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں۔ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میں جہاں سے آئی تھی وہیں چلی گئی، لیکن تمہارے بارے میں لوگ عجیب و غریب کہانیاں سناتے ہیں، کیا وہ سچ ہے؟ میں جیسے سب کچھ جان لینا چاہتا تھا۔ یہ سن کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی، ہاں یہی سچ ہے، میں کوئی انسانی لڑکی نہیں بلکہ ایک جن زادی ہوں۔ اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ موٹر سائیکل چھوڑ کر یہاں سے بھاگوں، کیونکہ میرا وجود کانپنے لگا تھا۔ مجھے یوں گھبراتا دیکھ کر وہ کہنے لگی، ڈرو مت، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہنے آئی، بلکہ بس یہی سچائی بتانے آئی ہوں۔ تمہاری آنکھوں میں میری تلاش تھی، میری کھوج، تو میرے وجود کا پتہ لگانا چاہتے تھے تم۔ سال پہلے میں اپنے قبیلے کے ساتھ رہتی تھی، لیکن ایک دن میں راستہ بھٹک گئی اور انسانوں کی دنیا میں پہنچ گئی۔ میں گھبرا کر ایک بنگلے میں رہنے لگی۔ میں گھر سے باہر نکلنا چاہتی تھی، لیکن یہاں آس پاس انسانوں کا ہجوم تھا۔ اب مجھے ڈر لگتا۔ گھر سے نکلنے میں کئی دن بھوکی پیاسی میں بنگلے میں پڑی رہی، اور وہیں رہ کر میں شدید بیمار ہو گئی، کیونکہ مجھے گھروں میں رہنے کی عادت نہیں تھی۔ میں جنگلوں میں رہنے والی ایک جن زادی تھی۔ تبھی میں نے اپنی طاقت استعمال کی اور برابر میں رہنے والے موجود بنگلے میں لڑکی کو دیکھا جو ایک موبائل استعمال کرتی تھی۔ اس موبائل پر وہ کھانا منگوایا کرتی تھی۔ میں خود اپنی آنکھوں سے ایک موٹر سائیکل والے کو اس کو کھانا دیتے دیکھ چکی تھی، اسی لیے میں نے بھی یہ طریقہ اختیار کر کے اپنے لیے کھانا منگوانا چاہا۔ پھر میں نے اپنی طاقت سے موبائل اپنے پاس منگوایا اور اسی سے تمہیں کھانے کا آرڈر کرتی۔ تم نے مجھے بہت خوش کر دیا، لیکن اس دن بنگلے میں رہنے والے لوگ آئے اور مجھے وہ گھر چھوڑنا پڑا۔ لیکن اب مجھے اس کھانے کی عادت پڑ گئی تھی۔ وہ لذیذ کھانا میری زبان پر لگ چکا تھا۔ اب میرا دل چاہتا کہ وہی کھانا کھاتی رہوں جو انسانوں کا کھانا تھا۔ پھر میں دوسرے گھر میں رہنے پر مجبور ہوئی جو بالکل خالی پڑا تھا، لیکن میرے قبیلے میں رہنے والی میری جن زادیاں مجھے لینے آ گئی، اصرار کرتی کہ میں بھی ان کے ساتھ جاؤں، کیونکہ سردار نے مجھے انسانی دنیا میں ڈھونڈ لیا تھا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ سب کو بھیجنے لگے، لیکن میں نے جانے سے صاف انکار کر دیا اور انہیں کہنے لگی کہ مجھے اس کھانے کی عادت پڑ گئی ہے۔ ایسا کھانا اگر میری زبان پر لگ گیا تو میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ لیکن میری جن زادیاں مجھے سمجھاتی کہ دیکھو یہ انسانی دنیا کا کھانا ہے، ہم صرف وہی کھاتے ہیں جڑی بوٹیوں والی خوراک جن سے کھا کر ہم بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ لیکن مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی۔ تم بھی جب کھانا لاتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ میں تمہیں مالا مال کرتی رہی، کیونکہ میرے پاس دولت کی کمی نہیں تھی۔ لیکن ایک دن جب میری ساری طاقتیں ظاہر ہو گئی، میں کسی بے بس پنچھی کی طرح گھر پر پڑی تھی۔ اچانک ہی اس کا گھر کا دروازہ کھلا اور ایک عامل اندر آیا۔ سامنے کھڑا آدمی، اور وہ عامل سے کہہ رہا تھا کہ اس گھر کو آزادی دلوانی ہے ان جنات سے جو اس گھر میں رہائش رکھتے ہیں۔ وہ عامل جائزہ لے رہا تھا، لیکن اچانک ہی ایک جن زادہ آیا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ اگر وہ مجھے وہاں ٹھہرنے دیتا تو وہ عامل مجھے اپنے پاس قید کر لیتا۔ میری جان بچ گئی اور میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ پھر سردار نے مجھے سمجھایا کہ انسانوں کا کھانا کھانے کی وجہ سے تمہاری ساری طاقتیں ختم ہو گئی ہیں، اس لیے اب تمہیں نئے سرے سے طاقتیں حاصل کرنا ہوں گی۔ پھر 2 سال لگے مجھے طاقتیں حاصل کرنے میں، لیکن کئی سالوں بعد تمہاری یاد آئی تو میں تمہارے سامنے آئی ہوں۔ تم نے میری بہت سی خواہشیں پوری کر دی، لیکن میں نادانی میں اپنی طاقتوں سے محروم ہو گئی تھی۔ میں انسانوں کی دنیا میں رہنے نہیں آئی تھی اور نہ رہ سکتی ہوں، اس لیے میں واپس اپنے قبیلے میں لوٹ گئی۔ لیکن اب کبھی بھی میرا انتظار نہ کرنا، میں جا رہی ہوں واپس اپنی دنیا میں۔ یہ کہہ کر اس نے مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھا اور میرے سامنے سے غائب ہو گئی، جبکہ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں جو اسے ایک لڑکی سمجھ کر محبت کر بیٹھا تھا، میری ساری محبت ضائع ہو گئی۔ پھر بڑی مشکل سے میں ریسٹورنٹ پہنچا۔
میں نے سارے پیسے اس لڑکے کے حوالے کر دیے۔ وہ حیران تھا کہ میں اتنا مایوس کیوں ہوں۔ پھر میں چاہتے ہوئے بھی اسے بلا نہ سکا۔ کئی سال گزر گئے۔ اماں نے میری شادی ایک دوسری لڑکی سے کر دی، لیکن میں حیران رہ گیا۔ میں اس لڑکی کے اندر اس جن زادی کو تلاش کرتا جب میری بیوی بن چکی تھی۔ اس کا نام فاطمہ تھا۔ فاطمہ اکثر مجھے کہتی کہ آپ مجھے کھوئے کھوئے سے لگتے ہیں، جیسے کوئی پرانی محبت آپ کے دل میں بسی ہو۔ وہ اکثر مجھ پر شک کرتی۔ اب میں اسے کیسے بتاتا کہ وہ محبت کسی لڑکی سے نہیں بلکہ مجھے ایک جن زادی سے ہوئی تھی، جو رات کے 1 بجے مجھ سے کھانا منگوایا کرتی تھی۔ لیکن میں نے اپنی بیوی کو خوش رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں کسی کو بھی احساس نہیں دلانا چاہتا تھا کہ میری زندگی میں یہ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا۔ اسی جن زادی نے تو میری قسمت بدلی تھی، لیکن میرے ابھی بھی میں اس کو یاد کرتا۔ کبھی کبھار میں اس بنگلے کے سامنے جا کر رکتا اور مجھے ایسے لگتا جیسے وہ ابھی مجھے آواز دے کر اندر بلائے گی۔ کاش وہ ایک بار پھر سے میرے سامنے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔